علماء ملت اسلامیہ، حفاظ کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بس 2-4 منٹ کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ اختر القادری صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم احمدیہ مراج العلوم کا ہوگا۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادیوں کے موقع پر عموماً ہم اہل سنت و جماعت میلاد رسول کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ایک تبدیلی کی اشد ضرورت ہے، وہ یہ کہ عموماً عشاء کے بعد اس پروگرام کو رکھا جاتا ہے، لوگ کھا پی کر کے سونا چاہتے ہیں، لیکن کھانے کا حق ادا کرنے کے لیے مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، اور وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی بزی ہے، دن کا تھکا مادہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اب آپ حضرات بعد نماز مغرب سے عشاء تک رکھیں، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یہ کافی ہے۔ جب آدمی کو کھانے کی اچھا ہوتی ہے تو سوکھی روٹی اور چٹنی بھی اسے اچھی لگتی ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے تو اچھا کھانا بھی اسے لذت نہیں دیتا۔ اس لیے میں سبھی بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوانان اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس نظام کو بدلیں، مختصر وقت میں رسول کی میلاد کا ذکر ہو، عشاء کے بعد سے جو شادی کے ضروریات ہیں، شادی کی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ لوگ اس میں لگ جائیں۔ ابھی کل میں اعظم گڑھ میں دعوت اسلامی کے ایک اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ عصر بعد سے رکھے تھے، عصر سے مغرب تک چلا، نماز ادا کی گئی، مغرب کے بعد عشاء تک چلا، عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بچوں کے سروں پر جشن دستار حفظ کی پگڑی رکھی گئی، اور 10:30 اور 11 کے بیچ میں پروگرام کا اختتام ہو گیا۔ ایک بڑا اجتماع تھا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو حالات زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے پروگراموں میں چینجنگ لانی اشد ضروری ہے۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادی کرو ان عورتوں سے جو تمہیں کھا جائیں، اچھی لگے، 2-2، 3-3، 4-4۔ اگر صاحب استطاعت ہے اور عدل کر سکتا ہے تو بیک وقت وہ 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے، عدل نہیں کر سکتا، یا صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک ہی بیوی کا اس کو حکم ہے۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا، کہ عورت سے نکاح اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، کہ لڑکی والے مالدار ہیں، کچھ مال ہاتھ آ جائے گا، یا تو لڑکی سے نکاح حسب و نسب اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے کہ ضرورت پہ وہ کام آ جائے گا، یا تو لڑکی سے نکاح اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، یا لڑکی سے نکاح اس کی دینداری اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو اختیار کرو۔ تو 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب دیکھ کر کے انسان شادی کرتا ہے، لیکن آقا دو عالم نے فرمایا ان 4 چیزوں میں تمہیں جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ اس کی دینداری اور پرہیزگاری ہے۔ یہودی مال و دولت کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی بنا پر شادی کیا کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلام دینداری کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تمہیں رشتہ نکاح بھیجے اور تمہیں اس کا اخلاق اور اس کا دین پسند ہو تو نکاح کر لو، انکار نہ کرو۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر فوکس کیا، جس چیز پر زور دیا، اگر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہی چیز ہم مسلمان بھولے ہوئے ہیں۔ ہم یا تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں یا تو لڑکی کے مال و دولت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ابو الاسود الدؤلی گزرا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے بچوں سے کہا بچوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ بچوں نے کہا ابو جان یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ہم پر احسان کیا پیدا ہونے کے بعد کہ آپ نے ہماری پرورش کی، ہمارے تعلیمی اخراجات، ہماری معاشی ضرورتوں کو پورا کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے احسان کیا کیا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس نے کہا بچوں جانتے ہو میں عرب کا ایک مشہور شاعر ہوں، میری طبیعت میں یہ تھا کہ میں بھی ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو مقدم نہیں رکھا، اپنے اس خیال کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں نے کہا میں ایک ایسی عورت سے، ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے، اور میں نے خوبصورتی کو ترک کر کے تم لوگوں کے لیے ایک اچھی ماں ہونے کی حیثیت سے میں نے بیوی تلاش کی اور میں نے اس سے نکاح کیا۔ یہ میرا وہ احسان ہے جو میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا۔ ذرا اندازہ لگائیں زمانے جاہلیت کا دور ہے، اس وقت بھی کچھ اعلیٰ دماغ کے لوگ، مثبت اور اچھی سوچ و فکر کے مالک لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب لڑکی دیکھیں تو اس کے حسن و جمال کو مقدم نہ رکھیں، اس کے مال و دولت کو مقدم نہ رکھیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے گی تو ایک اچھی بہو کا کردار ادا کرے گی کہ نہیں، ایک اچھی ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے لڑکیوں کو اچھی ماں ہونے کے حوالے سے تلاش کیا اور اس سے نکاح کیا تو یقیناً ہمارا گھر شاد و آباد ہے۔
बेशक सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें इंसानों की खुशबख्ती से है, अच्छा मकान, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी। जिसके पास ये 3 चीजें हो वो उस इंसान की खुशबख्ती है। और आका ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि दुनिया मता है, यानी सामान है, और दुनिया का बेहतरीन सामान सालिहा औरत है। और सालिहा औरत की तारीफ ये की गई कि जब मर्द उसको देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब मर्द उसे कोई हुक्म दे तो उसका हुक्म बजा लाए, और जब मर्द घर से बाहर चला जाए तो उसकी इज्जत और उसके मालो दौलत की वो हिफाजत करे। अब जिस औरत में ये 3 चीजें पाई जाएं वो सालिहा औरत है, वो नेक औरत है, वो पाकीज़ा औरत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िवाजी जिंदगी के हुस्न पर कितनी अच्छी बात कही। आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें बीवी की कुछ हरकतें नापसंद हो तो उसकी कुछ आदतें ऐसी भी होंगी जो तुझे पसंद होंगी। उसने तुम्हारे लिए अपने मकान को छोड़ा, उसने तुम्हारे लिए अपने बहन भाइयों को छोड़ा, उसने तुम्हारे लिए अपने अइज़्ज़ा और अक़रबा को छोड़ा है। अगर मर्द इस बात को अपने निगाहों में बसा ले तो यकीनन बीवी को